بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 دن سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ ہمارے ضلع مانسہرہ میں آئے روز قتل کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا قتل 4 روز قبل ہوا جس کا تعلق یہ آزاد کشمیر نیلم سے تعلق رکھنے والی کرن نگینہ جس کا نام ہے، اور اس نے شادی کی تھی گڑھی ابھی بولا کہ ایک شخص ہے، اور اس کے بعد وہ سیٹل ہو گئے تھے مانسہرہ ملا نوغزی آصف ملا جو بتایا جاتا ہے۔ بیچارے متوسط اور مڈل طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو کرن نگینہ ہے یہ حافظ قرآن اور ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عالمہ کا کورس کیا ہوا تھا، محلے کے بچوں کو پڑھاتی تھی، اور کسی بھی انسان کے کریکٹر یا اس کے کال فائل کے بارے میں اس کا آس پاس پڑوس اور محلہ زیادہ باخبر ہوتا ہے، اس سے بھی معلومات کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون تھی۔ لیکن ان کے ورثات سامنے نہیں تھے، اس لیے پولیس کو اس ایف آئی آر کو اپنی مدعیت میں درج کی وقوع کے روز، اور وہ کس طرح قتل ہوئی، کس نے قتل کی، آج ان کے جو اصل ورثاء ہیں جن میں خاوند ہے، مقتولہ کا بھائی ہے، اور مقتولہ کی 12 سالہ بیٹی ہے جس کے سامنے اس کو گھر سے لے کر جانے والی وہ جو معراج بی بی ہے وہ کونسلر ہے، اور کونسلر کے اور کرن نگینہ کے آپس میں ایک عرصے سے اچھے تعلقات بھی تھے، اٹھک بیٹھک بھی تھی، اور وہ ان کی اچھی سہیلی بتائی جاتی ہے۔ یہ اس کی 12 سالہ بیٹی نے ڈی ایم ایم نیوز کو بتایا کہ وقوع کے روز وہ رات کو ہمارے گھر آئی معراج بی بی، اور بہت دیر تک گھر میں بیٹھی مما کے ساتھ اس نے گپ شپ لگائی، اور دیر تک وہ اکثر آیا کرتی تھی۔ تو جاتے میں اس نے کہا کہ مجھے ڈراپ کر دیں گھر میں جا رہی ہوں، گاڑی معراج بی بی کے پاس بھی، تو ڈراپ کے بہانے وہ اس کو باہر لائی اور اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کو لے گئی۔ یہ کہنا تھا اس کی 12 سالہ بیٹی کا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہی کے مطابق کہ وہ رات گئے تک نہیں آئی، اور یہ جو 4 بچے ہیں پوری رات ماں کی انتظار کرتے رہے، اور یہی لڑکی جو اس کی 12 سالہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے گھر سے 2 خواتین نکلتی ہوئے ہم نے دیکھا، جن میں یہی آنٹی تھی معراج بی بی، اور اس کے ساتھ ایک اور نامعلوم خاتون تھی۔ وہ کون تھی اس کو نہیں جانتی۔ کہتی ہے کہ ہم پوچھتے رہے کہ ہماری ماما کدھر گئی، رات کو آپ کے ساتھ گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے یہ کرن نگینہ کا، تو اس نے کچھ اس کی سٹوری اس طرح بتائی کہ 4 بچوں کی ماں کرن نگینہ قتل کے اصل حقائق جو سامنے آگے، مقتولہ حافظ قرآن اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وجہ قتل ان کا پیسوں کا لین دین بھی بتایا جاتا ہے۔ ورثاء کی عدم موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کیس کا رخ من گھڑت بے بنیاد پروپیگنڈوں کی نظر بھی کیا جا رہا ہے، جس کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ آئی جی کے پی کے، ڈی آئی جی زارا، ڈی پی او مانسہرہ اور شعبہ تفتیش ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کریں۔ کرن نگینہ کے اصل قاتل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل قاتل جو ہے وہ کونسلر ہے، اور اصل حقائق، اصل شاید سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کو شامل تفتیش میں نرمی نہ کی جائے۔ جو گھر سے لے کر گئی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرن نگینہ کا جو خامد ہے ساجد حسین، اور اس کا جو بھائی ہے امجد بٹ، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے، اور ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، کہ یہ جو ہے مقتولہ 4 بچوں کی ماں ہے، اور ان بچوں کا مستقبل بھی ابھی کیا ہوگا، اور ایک بے گناہ انسان کا قتل ہو گیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ معراج بی بی ایک کا گھر میں اکثر ہمارے آنا جانا تھا، اور یہ گزشتہ وقوع کے روز رات 8 بجے ہمارے گھر آئی اور کافی دیر تک رہی، اور وہ ساتھ لے گئی ان کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں ڈانس پارٹی کے لیے گئی تھی، یا وہ ٹیک ٹاکر تھی، یا وہ یہ تھی یا وہ تھی۔ سب کچھ کہنے کے باوجود ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اصل حقائق ہیں تو اس کے خاوند کے پاس ہیں، اس کے بھائی کے پاس ہیں، اس کے مقتولہ کے بچوں کے پاس ہیں،
اور اس محلے کے پاس ہیں جہاں وہ رہ رہی تھی گزشتہ 8-10 سال سے. تو خدارہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر ہماری ماں، بہن، بچی، کوئی رشتہ دار اس طرح بے دردی سے قتل ہو جائے اور اس قتل کا رخ موڑنے کے لیے کوئی بااثر مافیا، کوئی پروپیگنڈا مافیا اس کو طرح طرح کا رنگ دیا جائے کہ اس کو گولی کس نے ماری، اس کو گولی کیوں ماری، اس کو کیوں قتل کیا، یہ تھی، یہ وہ تھی. تو یہ ساری چیزیں پولیس کے اختیار میں ہیں کہ رات کو گھر سے لے جانے والی کون ہے، قتل کس کے سامنے ہوا، کیوں کیا، کس طرح کیا. یہ سارے حقائق ان ورثاء کا مطالبہ ہے کہ ہم پوری مدد کریں گے کہ اصل حقائق معراج بی بی سے ہمیں ملیں گے. اصل بنیاد معراج بی بی ہے کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے یہ لے کر گئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا کچھ پلاٹ کا لین دین بھی تھا. اب یہ ساری چیزیں انہی کا موقف ہے. ڈسٹرکٹ میڈیا اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. یہ ان کے کہنے، یہ ان کے سننے کی باتیں ہیں اور اس پر پولیس کو چاہیے کہ ان کی بات پر غور کرے، نظر ثانی کرے اور اس اندھے قتل کا سراغ لگایا جائے. دوسری جانب آج عدالت میں پیشی تھی سابق صوبائی وزیر ابرار حسین کی، اور اس کے بیٹے نے عدالت کچہری میں کھڑے ہو کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور برملا کہا کہ میرے والد کو پہلے بھی بے بنیاد اور جھوٹی FIRوں میں الجھایا گیا اور پھنسایا گیا اور ہمیں انصاف پہلے بھی عدالتوں نے دیا ہے. ابھی بھی وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ منسوب نہ کیا جائے. ہم ایک سازش کے تحت اس واقعے میں ملوث کیا جا رہا ہے. تو ناظرین، ہم یہ اس لیے بار بار اپنے ناظرین کو اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ خدارہ ہم ایک سیٹل ایریے میں رہتے ہیں. اگر یہ اندھیر نگر اور چوپڑ راج ہوگا تو پھر اس طرح کا یہ ماحول معاشرہ مزید بگڑتا جائے گا. ظالم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور انصاف دلایا جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کا ساتھ دینے کی مجھے، آپ، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہمارا یہ موٹو ہے کہ جس کو یہ چھپاتے ہیں ہم اس کو سامنے لاتے ہیں. مانسہرہ میں گزشتہ 10-12 سال سے میں رہائش پذیر ہوں. جو میری بیوی کو قتل کیا گیا ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ والوں کا یقین کریں کہ وہ کیسی عورت تھی. وہ کسی کی بہن تھی یا بیٹی تھی، آپ ان سے جا کے پوچھیں وہ کیسی عورت تھی. ڈانسر تھی یا جو بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اس کے اوپر. باپردہ خاتون تھی اور قرآن مجید پڑھاتی تھی، عالمہ فاضلہ تھی. یہ جو جگہ جگہ نیوز میں مختلف بیانات آ رہے ہیں، ان تردید کرتا ہوں اس کی مذمت کی. میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے. میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں کو قتل کر دیا گیا. رات کو وہ لے کے معراج بی بی سے، مین چیز وہی ہے معراج بی بی جو میری بیوی کو ساتھ لے کے گئی. رات کو میرے بچے پوری رات دیکھتے رہے کہ ماما آئے گی. 2 بجے کے قریب اس کی آنکھ لگی، دروازہ بند نہیں تھا. وہ انتظار میں تھی کہ میری ماما آئے گی. میری یہ جو بڑی بیٹی ہے پوری رات نہیں سوئی. جب وہ واپس آئی تو پتہ چلا، میری بچی نے دیکھا کہ وہ دوبارہ پھر آئی. میری بچی نے معراج سے پوچھا کہ میری ماما کہاں ہے. معراج آنٹی شام کو آئی تھی، پہلے ماما سے باتیں کرتی رہی ہیں، پھر 8:30 بجے کا ٹائم ہوا ہے. پھر وہ ماما کو کہنے لگی آپ مجھے اپنے گھر چھوڑ کے ڈراپ کر کے آئے مجھے میرے گھر. پھر ماما گئی ہیں، پھر واپس نہیں آئی. میں رات کو 2 بجے تک ان کا انتظار کرتی رہی. پھر میں سو گئی، میری آنکھ لگ گئی تھی. پھر جب میں اٹھی معراج آنٹی اور ایک اور آنٹی تھی، صبح 4 بجے کے ٹائم ایک اور آنٹی تھی بلیک ڈریس میں تھی، وہ جا رہی تھی، گھر سے نکل رہی تھی. جو میری ماما پہ الزام ہے وہ بالکل غلط ہیں. میری ماما ایسی نہیں تھی، قرآن پڑھانے والی عالمہ تھی. یہ جو مجرم ہیں جو یہ لین دین کے معاملے میں میری بہن کو قتل کیا گیا. جی ہاں، میرا تعلق ضلع نیلم سے ہے اور تحصیل ڈسٹرکٹ نیلم سے ہے. میرا نام امجد بٹ ہے اور میری بہن کرن نگینا 11 تاریخ کی شام کو قتل ہوئی. تو اس کی اطلاع مجھے فون پر دی گئی. میں جب مانسہرہ میں پہنچا تو مجھ کو معلوم ہوا
کہ میری بہن کو شام کے وقت معراج نامی عورت ہے جو لیڈی کونسلر ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی. اس نے کہا کہ آپ مجھ کو ڈراپ گھر چھوڑ کے آئیں. جب میری بہن اس کے ساتھ گئی تو اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئی اور صبح کو ہمیں اس کی لاش ملی, قتل شدہ لاش ملی. اور وزیر اعظم پاکستان اور ایس ایچ او صاحب اور متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میری بہن کے یہ چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں, اب ان کی ماں کو چھینا گیا, ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ان بچوں کو انصاف دیا جائے اور ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بے بنیاد الزام تراشیاں میری بہن پہ کی جا رہی ہیں, یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہیں. میری بہن حافظ قرآن تھی اور اس پر جو الزام لگائے یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے لگا رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے اور ہم کمزور لوگ ہیں. ڈانسر کے یہ حجرہ اور ڈانسر کے بارے میں جو یہ خبریں لگا رہے ہیں یہ اپنے الزام کو اور اس قتل کو, اس گناہ قتل کو چھپانے کے لیے لگا رہے ہیں. وراٹ خبریں چھپتی رہی ہیں, اس کی کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان خبروں کی تردید کرتا ہوں. جی ہاں, ہم ایس ایچ او صاحب اور ڈی پی او مانسیرا اور آئی جی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے. اس کی ٹیم کا سامنے آنا, مقتولہ کے ورثاء کا سامنے آنا انتہائی لازمی اور ضروری تھا, اور انہوں نے یہ اعتماد سمجھا, وہ ہمارے پاس آئے, جو کچھ انہوں نے کہا منوہان وہ ناظرین کی نظر کر دیا. اب آپ کی قیمتی رائے جو ہوگی وہ نیچے کمنٹس باکس میں ضرور ہمیں آگاہ کریں. ضلع مانسیرہ میں, ہزارہ ڈویژن میں, ملک بھر میں جہاں کہیں بھی جہاں کچھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, گزشتہ 13 سالوں سے ڈی ایم ایم نیوز اپنے ذاتی جیب منی سے خرچ کر کے اس اصل حقائق کو سامنے لاتا ہے, حکام بالا تک پہنچاتا ہے اور انصاف دینے میں پیش رہتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.